امام ابو حنیفہ اسلامک چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، ان کی نگاہیں اصحاب اعراف، اہل اعراف کی نگاہیں جب پھیری جائیں گی، قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا جب وہ دیکھیں گے جہنمیوں کی طرف، نہیں، قرآن کا یہاں پہ یہ کہنا کہ جب اہل اعراف فصیل والوں کی نگاہیں پھیری جائیں گی، وہ خود سے نہیں پھیریں گے جنت کی طرف اپنی نگاہ کی۔ کیوں بھائی؟ بھیانک منظر ہوگا، دہکتا ہوا ماحول ہوگا، آگ زنی کا عالم ہوگا، چیخو پکار ہوگی، کسی کا خون بہہ رہا ہے، کسی کی پیپ بہہ رہی ہے، کوئی اپنے پسینے میں اور پیپ میں شرابور ہے، کسک کی آواز ہوگی۔ تو انسانی جو طبیعت ہوتی ہے، تو اہل اعراف ہوں گے، بڑے اونچے لوگ ہیں نا، انسانی جو طبیعت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، جس کے دل میں رحم، شفقت، محبت، مروت کا مادہ ہوتا ہے، وہ مصیبت زدہ کو دیکھتا نہیں ہے۔ اگر نگاہ پڑ جائے تو فوراً نگاہ، یا اللہ ان کی مصیبت کو ہلکا کر دے، یہ مطلب یہ جذبہ ہوتا ہے نا۔ وہ تو جنتیوں کو دیکھیں گے بار بار، اور جہنم کی طرف ان کا رخ وہ کریں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہی منظر جو میں نے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے ویسا صرفت، خود سے ان کی نگاہ نہیں جائے گی، وہ خود سے بھی نگاہ نہیں کریں گے، کیونکہ اچھی دیکھنے کے لیے، رویت کے لیے، نظر کے لیے اچھی چیز ہونی چاہیے۔ انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے، وہ خوشگوار منظر کو پسند کرتا ہے نا، قدرتی مناظر ہیں، اچھا لگ رہا ہے، بہتر بھلا معلوم ہو رہا ہے، کسی کی پررونق حالت ہے، کسی کی نعمت ہے، وہ باغ و بہار کا منظر ہے، پھلواڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ قرآن نے کہا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب اہل اعراف فصیل والوں کی نگاہیں پھیری جائیں گی تلقاء اصحاب النار، جہنمیوں کی طرف، اب جیسے ہی دیکھیں گے تو اللہ کا جلال، اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت، اور بے ایمانوں مشرکوں کا انجام، تفسیر ہے تعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگیں گے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ قالو، اور یہی منظر دیکھ کر کے کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہم لوگوں کو ظالمین کے ساتھ مت رکھنا، ہمارا انجام ان کے ساتھ نہ ہو۔ اب ایک سوال ہے، یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ رکھ، اور اہل اعراف کی تفسیر متعدد گزری ہے، اہل اعراف ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ٹھیک، تو نبیوں، انبیاء و مرسلین بھی ہوں گے، ایک قول یہ ہے اچھے لوگ ہوں گے، ہے نا، یا شہداء ہوں گے۔ تو اللہ نے تو شہداء کو، انبیاء کو، مرسلین کو پہلے ہی بچا لیا ہے جہنمیوں سے اور جہنم سے، پھر بھی وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم لوگوں کو ان ظالم قوم کے ساتھ مت رکھ۔ کیا مطلب؟ دعا تو دنیا میں کی جاتی ہے نا، وہاں دعا
کہ نہیں سب دعا یہی ہے مومنوں، دعا اگر قبول نہ ہو تو اکتاؤ مت، پریشان حالی کا شکار مت ہو، ارے بہت دعا کر رہے ہیں یار، بہت دن سے رمضان بھی کئی دن آیا گیا دعا کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ تو رب کی مشیت، یہ اس کی حکمت ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ دعاؤں کے سارے اثرات وہاں مرتب ہوں گے، وہاں ہمارے سامنے سب نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ تو نبیوں کا مرسلین کا یہ کہنا، انبیاء مرسلین کا یہ کہنا کہ ہمارے پروردگار ہم لوگوں کو ظالم قوم کے ساتھ مت رکھ، دو سوال ہوا، وہاں تو دعا کی جگہ نہیں، پھر یہ مرسلین ہیں انبیاء، یہ تو پہلے ہی بچ چکے ہیں ظالمین سے، تو کہتے ہیں کہ ہر دعا ایک ہی درجے کی تھوڑے ہوتی ہے، دعائے خشیت ہوتی ہے، دعائے عبودیت ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ جب یہ اچھے لوگ یہ دعا کریں گے، ان کی یہ دعا ان کی شان عبودیت پر دلالت کرے گی۔ اللہ کے نیک بندے لوگ تھے یہ، جو دعا سے غافل نہیں رہتے تھے، ارے دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی دعا کر رہے ہیں، یہ مطلب ہے۔ ظالموں کے ساتھ ہمیں مت رکھ، یعنی کافروں کے ساتھ مت رکھ، ایک آیت۔ دوسری آیت، اصحاب الاعراف رجال یعرفونہم بسیماہم، اور آواز دیں گے، پکاریں گے، اصحاب الاعراف، اعراف والے، فصیل والے آواز لگا کر پکاریں گے، کن کو؟ آگے تک آیت میں ہے رجالا یعرفونہم، ایسے کچھ لوگوں کو جن کو اعراف والے پہچان لیں گے، بسیماہم، ان کی علامتوں سے، ان کی نشانی سے۔ قالوا ما اغنا عنکم جمعکم، پکار کر کہیں گے تمہیں کام نہیں آیا، تمہاری جمعیت تمہیں کام نہیں آئی، وما کنتم تستکبرون، اور تمہارا تکبر کرنا تمہیں کام نہ آیا۔ ترجمہ ہوا، تفسیر دیکھی جائے، ونادى اصحاب الاعراف رجالا، اعراف والے فصیل والے پکاریں گے رجالن، کچھ ایسے لوگوں کو، کیا تفسیر کر رہے ہیں اس جز کی؟ کانوا عظماء فی الدنیا من اہل النار، یعنی ایسے کچھ لوگوں کو پکاریں گے جو لوگ دنیا میں بڑے عظیم تھے، معزز تھے، دنیاوی اعتبار سے، سماجی سوسائٹی کے اعتبار سے معزز تھے، عزت دار تھے، پیسہ کوڑی کے مالک تھے، شہرت کے مالک تھے، بڑی پہنچ تھی، مگر سب کے باوجود من اہل النار، آخرت میں وہ جہنمی ہوں گے، جو دنیا میں معزز تھے اپنے مال و دولت سے، اپنی کثرت اولاد سے، اپنے چیلوں سے، اپنے چاپلوسوں سے، مگر جہنم میں ہوں گے آخرت میں۔ تو ایسے لوگوں کو اعراف والے اوپر سے پکاریں گے، یعرفونہم بسیماہم، یہ اعراف والے ان کو جن کو پکاریں گے ان کو پہچان لیں گے، ان کی علامتوں سے، علامتیں پیچھے گزر چکی علامتیں ہوں گی، چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، اور جو ہے ٹیڑھی ہو چکی ہوں گی، اور بالکل چہرے سیاہ کوئلے کی طرح ہوں گے، جھنسے ہوئے ہوں گے، پہچان میں نہیں آئیں گے، پہچان لیں گے انہیں ان کی علامتوں سے۔ قالوا ما اغنا، جب پہچان کر بولیں گے، انہیں پکاریں گے تو کیا پکار ہوگی؟ یہی ترجمہ میں جو ہوا، قالوا، وہ اعراف والے کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری جمعیت تمہیں کام نہ آئی۔ جمعکم کی تفسیر کر رہے فی دنیا من المال والولد، دنیا میں جو مال تم نے گن کر جمع کر رکھا تھا، اور جو تمہیں کثرت سے اولاد تھی اور دنیاوی طاقت تھی، یہ سب تمہاری جمعیت، تمہارا جتھا، تمہاری قوت تمہیں کام نہ آ سکی۔ وما کنتم تستکبرون، اور تمہارا تکبر کرنا کچھ کام نہ آیا۔ کیا تکبر کرنا کی چیز سے تفسیر کر رہے ہیں؟ عن الایمان، ایمان سے بڑے بن رہے تھے، اکڑ پھون میں تھے، ایمان سے بھاگ رہے تھے نا، تو تمہارا تکبر تمہیں کچھ کام نہیں آیا۔ سنو آگے، قال الکلبی، مفسر کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی اس آیت کی، کہتے ہیں ہاں، ینادون، اہل اعراف آواز لگائیں گے، پکاریں گے، کس کو؟ کہاں سے؟ فصیل سے۔ کس کو پکاریں گے؟ دوزخیوں کو نام لے کے پکاریں گے، یا ولید بن المغیرہ، اے ولید بن مغیرہ، ویا ابا جہل بن ہشام، اے ابو جہل بن ہشام۔ کیا ہو رہا ہے؟ پا گئے نا، جو جس چیز سے ڈرایا گیا تھا وہ چیز تم پا گئے، نہیں مانے نا رسولوں کی بات، محمد رسول اللہ کی بات مان لیے ہوتے، ایمان لائے ہوتے تو ٹھکانہ یہ کائے کو ہوتا، نام لے کے پکاریں گے۔ ثم ينظرون الى الجنہ،
پھر اس کے بعد جب ان کی نگاہیں آراف والوں کی نگاہیں جنت کی طرف جائیں گی، جنت کا مشاہدہ کریں گے، فَيَرَوْنَ فِيهَا الْفُقَرَاءَ وَالضُّعَفَاءَ مِمَّنْ كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِمْ، تو جنت میں فقراء کو دیکھیں گے، ضعیف لوگوں کو دیکھیں گے، یعنی دنیا میں جو مسلمان فقیر تھے، ضعیف تھے، تنگ دست تھے، کنگال تھے، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، سوسائٹی اور سماجی اور دنیاوی کوئی ان کے پاس طاقت نہیں تھی، جب انہیں اور ایسے وہ لوگ تھے مسلمان کہ دنیا میں دیکھ کر کے اہل ان ایمان والوں کو دیکھ کر کے یہ بڑے بڑے کافر استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب گزرتے تھے ایمان والوں کے پاس سے، چند ایمان والے بیچارے بیٹھے ہوئے مکے میں، اور جب کافر کی جماعت گزرتی تھی، چند کافر گزرتے تھے، دیکھ کے آنکھیں مٹکاتے تھے، پگلا کے دیکھو ایمان لایا، یہ وہاں پہ یہ ہے، وہاں پہ ہوگا، مذاق اڑاتے تھے۔ تو خیر جب ان فقراء کو، ضعفاء کو، کمزور مسلمان جو دنیا میں جب ان کو جنت میں دیکھیں گے، آگے ہے وہ کون لوگ، بھائی کچھ نام تو بتاؤ، کہتے مثل سلمان و صہیب و خباب و بلال، حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی، خباب ابن الارت، بلال حبشی جیسے صحابہ جو بیچارے دنیا میں کنگال تھے، کئی وقت گزر جاتے تھے، فاقے سے رہتے تھے، وقت کی روٹی بوٹی نصیب نہیں ہوتی تھی ان بیچاروں کو، جب ان کو جنت میں دیکھیں گے فَيَقُولُ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اس وقت اعراف والے کہیں گے، کن سے کہیں گے؟ دوسری مرتبہ ادھر جھانکیں گے، کافروں سے کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں جنت میں جن کو تم دنیا میں کمزور سمجھے تھے، کمزور سمجھتے تھے، بے وقت بے حیثیت سمجھتے تھے، جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کیا آگے جوڑ دیا، آیت سے جڑ گئی، اہؤلائی، تیسری آیت، اہؤلائی یعنی اہؤلائی الضعفاء، اہل اعراف کافروں سے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، جو سوال میرے ذہن میں آیا پڑھتے وقت، اور کوئی جواب اس کا کسی کتاب میں تو نہیں ملا، یہاں بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو خدا کی جو مشیت ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے، کوئی کام محال نہ دنیا میں ہوتا ہے نہ آخرت میں ہوگا، اس کی مرضی ہوگی کام ہو جائے گا، اور وہ بندوں کی طرح محتاج نہیں ہے، واحد بے صمد بے نیاز ہے، سمجھ گئے؟ تو فرشتہ اہل اعراف کا جنتیوں کی طرف اشارہ کرنا اور کافروں سے پوچھنا یہی وہ لوگ ہیں جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں، آگے والی آیت کا ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جن پر تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ انہیں تو اللہ کی رحمت میسر نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت انہیں ملے گی نہیں، تم قسم کھا کر کہتے تھے، یعنی تم کہتے تھے جنت میں داخل ہوں گے ہی نہیں، کہاں ہے تمہاری قسم، یہ تو جنت میں ہے اور تمہارا تو انجام برا ہوا۔ ہاں تو اب جواب کیا ہوگا؟ جب بیچ میں فصیل ہے، بہت بڑی موٹی دیوار فصیل ہے، اور پھر اشارہ کرنا جنتیوں کی طرف اور کافروں سے پوچھنا، اہل اعراف پوچھیں گے، تو کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہوگی اور وہ فصیل شیشے کی ہو جائے گی۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نگاہ پہنچے گی، کافروں کی نگاہ جنتیوں کی طرف پہنچے گی، اور انہی جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے اہل اعراف تو پوچھیں گے یہی نہیں وہ لوگ ہیں جن پر تم قسمیں کھاتے تھے۔ خدا کی طرف سے حکم ربانی ہوگا، کن کو؟ اعراف والوں کو، کہ بہت ہو گیا، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی جنتیوں کو سلام پیش کیا اور جہنمیوں کو رسوا بھی کیا، اب سنو تمہارا کیا انجام، ادخلوا الجنہ، اے اعراف والو چلو تم بھی جنت میں چلو۔ اگر یہ انبیاء و مرسلین کی جماعت کے علاوہ جو تفسیر ہے، ورنہ انبیاء و مرسلین سب سے پہلے جائیں گے، انبیاء و مرسلین سب سے پہلے جائیں گے۔ اہل اعراف سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور تم لوگ غمگین نہیں ہوگے۔ جنت کی تو یہی شان ہے، جنت اسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں دنیا کا ٹینشن نہیں ہوگا، ٹینشن فری۔ یہ دنیا میں ہزار ٹینشن سوچنے کی چیز ہے، وہاں کچھ نہیں، وہاں کوئی فکر ہی نہیں، اور جو سارا ٹینشن ساری فکریں کیوں ہوتی ہے؟ بزنس کے لیے ہوتی ہے، کاروبار کے لیے ہوتی ہے، زندگی اچھی ہو جائے اسی لیے ہوتی ہے، یہی تو ہوتی ہے نا۔ وہاں یہ سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اولاد بھی ہوگی تو ٹھیک ہے، وہ بھی اگر نیک ہے تو وہ بھی کوئی محل میں پڑی ہوگی، سمجھ گئے؟ کاروبار وہاں ہوگا ہی نہیں، بیماری وہاں ہوگی ہی نہیں، تو میں نے کہا نا ٹینشن فری، یہ جنت کی زندگی ہوگی۔ تو ہاں یہ کیوں میں نے کہا، قرآن ایک جگہ نہیں 200 سینکڑوں مقام پہ کہا ہے جنتیوں کے لیے، جنتیوں پر کوئی خوف نہیں،
وہ غمگین نہیں ہوں گے، وہ فکر میں نہیں پڑیں گے۔ ایک تفسیر یہاں دوسری کی ہے، وہ تفسیر یہ ہے کہ جب جنتیوں کی طرف دیکھ کر کے اہل اعراف سلام پیش کریں گے اور جہنمیوں کو دیکھیں گے وہ ساری بات جو گزری ہو جائے گی، تب معلوم ہے کیا ہوگا؟ یہ جہنمی بڑے ڈھیٹے ہوں گے، کہیں گے بس کرو بس کرو، ارے تم لوگ بھی تو پھنسے ہو ابھی۔ بس جیسے ہی آر دلائیں گے جہنمی لوگ اہل اعراف کو، جیسے ہی آر دلائیں گے، شرم دلائیں گے، چلو چلو تم لوگ بھی تو پھنسے ہو، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ فرشتے جن فرشتوں نے روک رکھا ہوگا اہل اعراف کو، اللہ کا حکم ہوگا، وہ فرشتے کہیں گے ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، چلو تم لوگ بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور تم لوگ غمگین نہیں ہوگے۔